السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم آج اپنا نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں، جان بائی شہینہ۔ مجھے امید ہے کہ میرے باقی ناولز کی طرح یہ ناولز بھی آپ سب کو بہت اور بہت پسند آئے گا، بہت انٹرسٹنگ ناول ہوگا۔ تو آپ اس ناول کو بھی سنیں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم وہی ناول ریڈ کریں جو پہلے ریڈ بھی نہ ہوا ہو یوٹیوب پر اور آپ سب کو اچھا بھی لگے۔ تو آپ سب اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا۔ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک تو دسمبر کا مہینہ، اس پر کوئٹہ کی قیامت خیز سردی۔ کوئٹہ تو عام سردی کے دنوں میں بھی بندوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ اب تو خیر مہینہ ہی دسمبر کا تھا، اگرچہ کافی دنوں سے موسم ابر آلود تھا، مگر نہ تو بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی برف باری شروع ہوئی تھی، بس خشک سردی تھی اور تھی بھی بہت زیادہ، یا پھر مجھے ہی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں کوئٹہ کی رہنے والی نہیں تھی، میرا تعلق پنجاب سے تھا۔ اگرچہ پنجاب کی اپنی سردی بھی کچھ کم مشہور نہیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ پنجاب میں زیادہ سردی اسی وقت شروع ہوتی تھی جب مری اور کوئٹہ کے پہاڑوں پر برف باری شروع ہوتی تھی۔ اگر کوئٹہ کے پہاڑوں پر پڑنے والی برف کا اثر پنجاب تک جا سکتا ہے تو خود کوئٹہ کا کیا حال ہوگا؟ اگرچہ ابھی تک برف باری شروع نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود سردی بہت شدید تھی۔ اتفاقاً آج موسم معمول سے کچھ زیادہ ہی خراب تھا، تیز برفیلی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب کسی وقت بھی برف باری شروع ہو سکتی ہے، اور یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ چند برسوں سے میری مستقل رہائش کوئٹہ میں ہی تھی، اور اب میں یہاں کے موسموں کے مزاج کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، تو موسم کے خراب تیور دیکھتے ہوئے میں نے کھانا بنانے کا پروگرام مؤخر کر دیا تھا۔ دراصل آج میں خود کو ذرا بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی، دوسرے کالج سے بھی لیٹ آئی تھی، اگرچہ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، مگر کھانا پکانے کا موڈ نہیں تھا۔ ویسے بھی کھانا بنانے میں کافی دیر لگ جانا تھا، اس لیے میں نے کم وقت میں تیار ہونے والے کھانے کا سوچ کر فریج سے انڈے نکال کر آملیٹ بنایا اور سلائس کے ساتھ کھا لیا۔ وقت بھی کم لگا اور پیٹ بھی بھر گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں باقی کا کام صبح پر چھوڑ کر کچن بند کر کے باہر نکلی تو ہوا کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ اس موسم میں زیادہ دیر باہر رہنا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور الیکٹرک کیتلی میں چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ اچانک میری نظر سامنے دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف اٹھی تو میں چونک پڑی۔ آج 31 دسمبر تھی۔ گزرتے سال کی آخری شب، چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ نئے برس کا خیال آتے ہی مجھے شاداب یاد آیا۔ آج ہی کالج میں اس کی طرف سے نئے سال کا کارڈ اور چند حرفی خط ملا تھا، جس میں شاداب خان نے لکھا تھا: ڈیئر عائشہ جی، سلام، یقین ہے آپ اچھی ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں سے میرے رینک میں ایک اور رینک کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کا حق مل گیا ہے۔ میں اور کیا کہوں کہ یہ سال بھی اداس رہا، روٹ کر گیا۔ یہ سال بھی اداس رہا، روٹ کر گیا، تجھ سے ملے بغیر دسمبر گزر گیا۔ مگر نئے سال کے نئے لمحوں میں، یعنی پہلے گھنٹے کے شروع ہوتے ہی میں آپ کے روبرو ہوں گا، اور پھر نئے برس کی نئی اور پہلی صبح کا آغاز ہم دونوں مل کر کریں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ارے ہاں، چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 ماہ پہلے میں پورے 26 کا ہو کر 27 میں لگ چکا ہوں۔ اچھا، اب اجازت گو کہ باتیں بہت ہیں، مگر سب ملاقات پر ہوں گی۔ خدا حافظ، آپ کا اپنا شاداب خان افریدی۔ اور اب سے چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا، یعنی شاداب آنے والا تھا۔ اگرچہ صبح ہی میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کوئٹہ کے خراب موسم اور شدید دھند کی وجہ سے اس کا فضائی رابطہ ملک کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا ہے، اس لیے کوئٹہ آنے اور جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ آج نئے سال کے دن شاداب نہیں آئے گا، کہ وہ ہمیشہ ٹرین میں سفر کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا تھا، اس لیے وہ آج کسی طرح بھی نہیں آ سکتا تھا۔ یہ سب سوچ کر مجھے اطمینان سا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو شاداب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ کر سکی تھی۔ یہی وجہ تھی، جتنی تخیر اس ملاقات میں ہو رہی تھی، میں اتنا ہی اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ یہ ایک احمقانہ سی بات تھی، شاداب سے مجھے جلد یا بدتر حال میں ملنا ہی تھا۔ یہ آخری ملاقات بہت ضروری تھی، تاہم یہ اور بات تھی کہ ابھی تک میں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔
اچانک کیتلی میں کھولتے پانی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نے شاداب کو بھول کر اس میں پتی ڈالی۔ کچھ دیر بعد چائے تیار کر کے اسے فلاسک میں ڈال کر مگ پکڑے اپنے بستر پر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں شاداب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، وہ جو ڈسٹرب کرنے آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیوں آ رہا ہے، میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اس سے کیا پوچھنا ہے۔ میں اس کی آمد کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی اور اس کے سوالوں کو جانتی تھی، مگر عجیب بات تھی، مجھے اس کے سوال تو معلوم تھے مگر یہ معلوم نہ تھا کہ جواب میں مجھے کیا کہنا ہے، یعنی جواب کیا دینا ہے۔ حالانکہ اس کے جواب کو سوچنے کے لیے مجھے بہت سا وقت ملا تھا، ایک لمبا عرصہ ملا تھا مجھے اس کے جواب کو سوچنے کے لیے، اور میں اب بھی یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سے کیا کہنا ہے۔ 12 سال کے بعد بھی مجھے جواب نہ آیا، یا میں نے جواب سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب جواب کا شدید وقت قریب آ گیا تھا، مگر اب تو مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ جبکہ میرے وعدے کو یاد رکھتے آج شاداب آ رہا تھا۔ شاداب نے ابھی تک وہی کیا تھا جو میں نے اس سے کہا تھا، مگر کیا اب بھی میں وہ کر سکوں گی جو شاداب چاہے گا؟ کبھی نہیں۔ اسی پریشانی میں 3 کپ چائے پی گئی، حالانکہ میں مغرب کے بعد چائے یا کافی بالکل نہیں پیتی تھی۔ باقی رات بھر مجھے جاگ کر گزارنی پڑی تھی، مگر آج تو موسم کچھ زیادہ سرد تھا، دوسرے طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے سوچا 1-2 کپ چائے کے پی لیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سوچوں میں گم ایک کی بجائے 3 کپ پی گئی اور پھر خالی کپ سائیڈ میز پر فلاسک کے پاس رکھ کر اچھی طرح لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ مگر سردی آج بہت زیادہ تھی اور میرا دھیان بھی شاداب کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاداب نے لکھا تھا میرے رینک میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ بات نہ بھی لکھتا تب بھی مجھے تو پتہ چل چکا تھا کہ اس ہفتے کے جمعے میگزین میں سیاہ چند گلیشیئر پر انجام دیے جانے والے اس کارنامے پر ایک مضمون لکھا گیا تھا، اور مضمون کے ساتھ اس کا ایک مختصر انٹرویو بھی چھپا تھا، جس کے ساتھ اس کی ایک پرانی تصویر لگائی گئی تھی جو اس کے فوج میں جانے کے ابتدائی زمانے کی تھی۔ نہ جانے شاداب نے اپنی تازہ تصویر اخبار کو کیا سوچ کر نہیں دی تھی۔ مضمون میں شاداب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح خراب اور طوفانی موسم میں شاداب نے اکیلے ہی کمک نہ ملنے کے باوجود اپنی ذہانت، عقلمندی، ہوشیاری اور محنت سے دشمن کو ایک اہم چوکی پر قبضہ کرنے سے نہ صرف باز رکھا بلکہ دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ افسر بہت خوش تھے شاداب سے، جو 3 دن اکیلا دشمن پر سے برسر پیکار رہا۔ بعد میں موسم صحیح ہونے پر جب اس کی آمد اور خبر گیری کو دوسرے جوان پہنچے تو شدید زخمی تھا، مگر حوصلے اب بھی بلند تھے اور وہ کسی قیمت پر چوکی چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ مگر اس کی خراب حالت کے پیش نظر آفیسرز نے اسے زبردستی CMH اسپتال راولپنڈی بھیج دیا۔ صحت مند ہونے پر اس کے اعزاز میں آرٹلری اور آفیسرز میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سے ایک اور رینک ملا تھا اپنے اس کارنامے پر جو اس نے سیاہ چند پر انجام دیا تھا۔ مضمون کے ساتھ ہی شاداب کا مختصر انٹرویو تھا، جس میں شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اسے فوج میں آنے کا خیال کیسے آیا، کیا بچپن سے ہی اسے یہ شوق تھا یا بعد میں بڑے ہو کر سوچا۔ جواب میں شاداب نے عقیدت سے بتایا تھا، مجھے فوج میں آنے کا مشورہ میری ایک بہت پیاری اور عزیز ہستی نے دیا تھا، مگر وہ مجھے بروقت راہ نہ دکھاتی تو نہ جانے اس وقت میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ مستقبل کا میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں ایک لاابالی اور غیر ذمہ دار نوجوان تھا جس کا زیادہ وقت پٹھانوں کی روایتی دشمنیوں اور بدلہ لینے کے طریقوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا، یا پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے۔ میرے آج کے مقام کی ذمہ دار وہی ہستی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرا یہ مقام، عزت، شہرت اسی ہستی کے مرہون منت ہے۔ پھر شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی زندگی کے اب اور کیا مقاصد ہیں۔ جواب میں شاداب نے کہا، میری زندگی کے صرف 2 مقصد ہیں، ایک اپنے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کرنا اور دوسرا اپنی محبت کو حاصل کرنا، جس کو اب تک میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنا نہ سکا تھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا، گرچہ میرا جسم اور ذہن میرے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر ہوتے ہیں، لیکن میرا دل میری محبت کے پاس ہوتا ہے۔ پروموشن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں شاداب نے کہا تھا، یہ میرے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ 7 سال انتظار کیے بغیر ہی مجھے نیا رینک مل گیا، مگر اصل خوشی مجھے اس دن حاصل ہوگی جب میں اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی باتیں سیاہ چند کے سخت محاذ کے بارے میں تھیں، وہاں کے موسم کے بارے میں، پہنے جانے والے مخصوص لباس، کھائی جانے والی خوراک کے بارے میں تھیں۔ مضمون اور انٹرویو پڑھتے ہی مجھے لگا تھا جیسے اب وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے اچانک آ سکتا ہے کہ وہ اہم ہستی میں ہی تھی۔
میرا جی چاہا یہاں سے فوراً کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں وہ مجھے کبھی نہ پا سکے، جہاں اس کا سامنا ہونے کا خوف نہ ہو، مگر اس طرح تو بات بگڑ سکتی تھی، وہ اپنے راہ سے پھر بھٹک سکتا تھا، اور میں نے جو محنت اس پر کی تھی اسے ضائع ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس دن میں نے سوچا، بلکہ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملی آیا تو مجھے کیا کہنا ہے شاداب سے، مگر ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تاہم اب کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں سے میں سوچ رہی تھی، یہ جو 1-2 دن مجھے اتفاق سے مل گئے ہیں، اب مجھے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کا جواب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اور یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے نیند کم ہی آتی تھی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا تھا، بس نیند میں ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ پوری طرح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کوئی بیل پر انگلی رکھ کر بھول چکا ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں نے خوف زدہ نظروں سے کلاک کی طرف دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ بیل انٹرکام تھی۔ میں نے بیڈ کے پیچھے دیوار سے ریسیور اتار کر پوچھا، کون ہے جناب؟ دروازہ کھولنے کا پروگرام ہے یا فوت ہو جاؤں یہاں اس سرد اور طوفانی موسم میں؟ شاداب کی زندگی سے بھرپور آواز آئی اور میں اچھل پڑی۔ اف، نہ جانے کب سے باہر کھڑا ہے۔ میں نے ریسیور بھی ٹھیک سے نہ رکھا تھا اور بغیر کچھ اوڑھے اور جوتا پہنے چابی اٹھا کر دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور فضا میں پھیلے اندھیرے میں ہلکی سی سفیدی دیکھ کر وہیں رک گئی۔ پھر پہلے صحن کی لائٹ آن کی، پھر باہر آئی تو میرا اندازہ درست نکلا۔ بارش کے بعد برف باری شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں آتے ہی مجھے سخت سردی کا احساس ہوا، پاؤں سے بھی ننگی تھی اور چادر بھی نہیں اوڑھی تھی۔ میں نے لاک میں چابی گھمائی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر آ گیا، پھر جلدی سے دروازہ بند کیا اور میرے ہاتھ سے چابی پکڑتے ہوئے اس نے مجھے اور میں نے اس کو دیکھا۔ فل وردی پر اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے کالر اٹھے ہوئے تھے اور سر پر ہیٹ تھا۔ میں اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکی تھی کہ ہیٹ اس نے چہرے پر جھکا رکھی تھی، مگر شاید مجھے وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا، کیونکہ جلدی سے لاک لگاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، اتنی شدید سردی میں آپ بغیر جوتے اور شال کے باہر نکل آئیں؟ پلیز آپ اندر چلیں۔ اور میں نے کوئی جواب دیے بغیر گمسم اپنے کمرے میں آ کے جوتا پہنا، پھر شال اوڑھ رہی تھی جب وہ صحن کی لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے حیرت تھی، وہ آج پہلی بار اس گھر میں آیا تھا اور دروازہ لاک کرنے کے بعد لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ بھلا اس کو سوئچ بورڈ کا پتہ کیسے چلا؟ شاداب نے اندر داخل ہوتے ہی کاندھے سے بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا، پھر ارے کہتے ہوئے ایڑیوں پر گھوما اور باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوا؟ میں نے دل میں سوچا، پھر کھلے دروازے سے باہر نظر گئی۔ وہ سامنے برآمدے میں کھڑا خود پر پڑی برف جھاڑ رہا تھا، پہلے کندھے جھاڑے، پھر سر سے ہیٹ اتار کر جھاڑنے لگا، اور میں نے پورے 5 سال بعد آج اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہی قد جو پہلے تھا، مگر جسم ذرا بڑھ گیا تھا، وہی نقش، مگر 2 چیزوں کا اضافہ ہوا تھا، سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھیں، جنہوں نے اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا، اور پہلے سے زیادہ خوبرو ہو گیا تھا اور اپنی عمر سے بڑا مرد لگ رہا تھا، شاید داڑھی کی وجہ سے۔ پھر جیکٹ اتاری تو شولڈرز پر لگے رینک چمکنے لگے تھے۔ میں نے غور سے ان چمکتے ستاروں کو دیکھا جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات کا فرق بھول گیا تھا، خود کو بھول گیا تھا، کیونکہ ان ستاروں کو حاصل کیے بغیر وہ مجھ سے نہ مل سکتا تھا۔ مجھ سے ملاقات کی شرط ہی رینک تھے۔ ہیٹ اور جیکٹ جھاڑنے کے بعد اس نے پاؤں کو دوبارہ لیفٹ رائٹ کے انداز میں زمین پر مارا۔ جب اندر کی طرف بڑھا تو مجھے کھلے دروازے میں کھڑی دیکھ یوں چونکا جیسے ابھی پہلی بار دیکھا ہو۔ پھر جلدی سے اندر داخل ہو کر جیکٹ کرسی پر ڈالی اور میرے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میری سمجھ میں نہ آیا اب کیا کروں، کیا کہوں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا مجھے دیکھتا رہا، وقت گزرتا رہا اور میں دل ہی دل میں جھنجھلاتی رہی، مگر ہونٹوں پر نہ جانے کیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ اچانک شاداب نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے شانوں پر رکھ دیے۔ یہ اس کی پہلی جرأت تھی۔ میں یوں اچھلی گویا کرنٹ لگا ہو، فوراً گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تو شاداب بجائے ہاتھ اٹھانے کے 2 قدم آگے بڑھا اور شکوے بھرے لہجے میں بولا، کیا 5 سال بعد میں مجھے آپ کو دیکھنے کا حق نہیں؟ شاداب پلیز، میں صرف اتنا کہہ سکی۔ کیا پلیز؟ شاداب نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا اتنے طویل انتظار کے بعد بھی ان آنکھوں کو اپنی پیاس بجھانے کا حق نہیں؟ اتنی ظالم تو نہ بنے، اب مزید ظلم مجھ پر نہ کرے، اور کچھ برداشت کرنے کا مجھ میں نہ حوصلہ ہے نہ ہی ہمت، اور اب اور کوئی زیادتی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور میں چاہنے کے باوجود پھر کچھ نہ کہہ سکی، لیکن جب بہت سارا وقت گزرنے پر بھی اس کی پوزیشن میں فرق نہ آیا، وہ اسی وارفتگی سے مجھے دیکھتا رہا، تو میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹا دیے اور 4 قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا اور کہا، اب بس کرو۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا، وہی قاتل مسکراہٹ جس کی تعریف مجھے اس مقام پر لے آئی تھی۔
وہ اب بھی دیوانگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے رخ بدل لیا تو شاید وہ بھی سنبھل گیا۔ اور سنائیں، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی گزر رہی ہے یہ زندگی؟ شاداب نے میرے بستر پر بیٹھتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم سناؤ، کیسے آگے؟ میں نے سائیڈ میز کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اور دل ہی دل میں اس کے سنبھل جانے کا شکریہ ادا کیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آنے کی تو میں نے باقاعدہ اطلاع کی تھی۔ کیا میرا کارڈ اور خط نہیں ملا آپ کو؟ شاداب نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ تو خیر مل گئے تھے، مگر کیا میرے آنے کا یقین نہیں تھا؟ شاداب نے ایک بار پھر مجھے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات نہیں، وہ دراصل یہاں کا موسم۔ میں بات پوری نہ کر سکی کیونکہ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا ہاں، ادھر آنے اور جانے والی ساری پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن میں نے اپنے ایک افیسر کے ساتھ آیا ہوں ہیلی کاپٹر میں۔ ان کو ادھر ایک بہت ضروری قسم کا کام تھا، مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو بتایا کہ آج میرا بھی ادھر جانا بہت ضروری ہے سر، اور وہ مان گئے۔ خیر، جان کو ہتھیلی پر رکھ کر آنا ضروری تو نہیں تھا۔ تم موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیتے، میں نے خفا ہو کر کہا۔ انتظار کچھ کم تو نہیں کیا تھا، اب اس موسم کے نخرے بھی دیکھتا، شاداب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں اتنا کہہ کر چپ ہو گئی، پھر جذباتی ماحول کو بدلنے کے لیے پوچھا، تمہاری امی کیسی ہیں؟ اچھے ہی ہوں گی، شاداب نے مسکرا کر مجھے دیکھا جیسے سمجھ گیا ہو میں موضوع بدل رہی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چارج صدا کبھی نہیں گئے؟ سچی بات ہے، جب آپ نے خود ملنے پر پابندی لگائی تو میں نے سارے رشتوں سے ہی وقتی طور پر ناطہ توڑ لیا اور اب اس کی شرط پوری کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کتنی کڑی شرط تھی آپ کی، ایک تو مجھے مینیجر بننا تھا، دوسرے آپ سے دور رہنا تھا، مینیجر کا رینک حاصل کرنے تک۔ آپ جانتی تھی یہ سب بہت مشکل ہوگا میرے لیے، مگر آپ کو ترس نہ آیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے زیادتی کی تھی، کیونکہ آپ نے تو یہ سب میری بہتری کے لیے کیا تھا، مگر جب دل ہی اداس ہو تو ہر کام میں مشکل ہو جاتا ہے نا۔ خیر، اس کے باوجود میں نے آپ کی شرط پوری کر دی۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو ٹھیک ہے شاداب، لیکن ماں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تمہیں ان سے ملنے ہی جانا چاہیے تھا۔ کیا سوچتی ہوں گی وہ؟ میں نے سرزنش کی۔ کچھ نہیں سوچتی ہوں گی وہ، کیونکہ جب وہ اداس ہوتی تھی تو میں انہیں ٹکٹ بھیج کر میس میں ہی بلوا لیا کرتا تھا، اور پھر جب میں سیاہ چند سے زخمی حالت میں واپس آیا تو وہ پورے 2 مہینے اسپتال میں میرے پاس رہی تھیں۔ ویسے پچھلے دنوں میں پشاور گیا تھا اپنے کمانڈر کے کام سے، تب ان سے ملنا چاہتا تھا مگر وقت نہیں تھا چارسدہ جانے کا۔ پھر فون پر ان کی خیریت معلوم کر کے میں ایبٹ آباد آ گیا، اور یہ آپ مجھ سے امی کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی تھی میں نے، آپ تو وہاں جا سکتی تھیں، یا پھر اس خیال سے آپ بھی وہاں نہ گئیں کہ مجھ سے سامنا نہ ہو جائے؟ وہ شکوے بھرے انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس موڈ ہی نہ بن سکا وہاں جانے کا، میں نے کہا، حالانکہ وجہ وہی تھی جو شاداب نے بتائی تھی۔ چھٹیاں بھی آپ تنہا ہی گزارتی ہوں گی؟ ہاں، یہی مقدر ہے، ویسے میں عادی بھی ہو چکی ہوں تنہا رہنے کی۔ میری بات پر شاداب نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، کچھ کہنا چاہا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر چپ رہا، اور میں نے پوچھا، ارے باتوں میں مجھے کچھ خیال ہی نہیں رہا، اتنی سردی میں آئے ہو، چائے پیو گے یا؟ چائے سے پہلے میں کھانا کھاؤں گا، میں نے صبح کے ناشتے کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا، شاید مصروف ہونے کی وجہ سے یا پھر آپ سے ملنے کی خوشی میں، مگر کھانا؟ میں ہچکچائی کہ کیسے بناؤں، وہ کیا سوچے گا کہ اس کی آمد کا سن کر بھی میں نے کھانا نہ بنا سکی؟ مگر کیا؟ شاداب نے مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اور میں نے طویل سانس کھینچتے ہوئے پوچھا، دراصل آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے کالج سے واپس آنے کے بعد بجائے کھانا بنانے کے میں نے آملیٹ بنا کر سلائس کے ساتھ کھا لیا تھا، اور اب سوچتی ہوں تمہیں کیا کھلاؤں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ طبیعت کو کیا ہوا تھا؟ شاداب نے بے قراری سے پوچھا، حالانکہ اس وقت تو میں اس کے سامنے ٹھیک ٹھاک بیٹھی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس تھکن اور سردی تو تم دیکھ ہی رہے ہو، کہاں عادی تھی میں اس موسم کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں ہلکا سا دکھ شامل ہو گیا۔ شاداب نے تڑپ دیکھ کر مجھے دیکھا تھا۔ اب بتاؤ تم کیا کھاؤ گی؟ تم کیا کھاؤ گے؟ کچھ نہیں، دفع کرے چائے یا کھانے کو، اب آپ آرام کریں۔ وہ میرے بستر سے اٹھتے ہوئے بولا۔ میرے جی میں آئی اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں، جلدی سے بستر میں گھس کر لحاف منہ تک کھینچ لوں، اس طرح کم از کم آج کی رات تو شاداب کے سوالوں سے بچ سکوں گی۔ مگر شاداب نے بتایا تھا وہ صبح سے بھوکا ہے، اس لیے میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم بیٹھو شاداب، اب تو میں ٹھیک ہوں، تمہارے لیے بھی آملیٹ بنا کر ٹوسٹ سینک لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں جلدی سے باہر نکل آئی۔ کمرے کے ساتھ ہی کچن کا دروازہ تھا جسے کھول کر میں اندر داخل ہوئی۔ صبح اور دوپہر کے چھوٹے برتن یوں ہی پڑے تھے۔ میں نے فریج کھول کر انڈے اور ڈبل روٹی نکالی، پھر گیس چلاتے ہوئے شاداب کے بارے میں سوچنے لگی۔
وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسی خراب موسم اور طوفانی موسم میں چلا آیا تھا۔ اگر خدا نہ کرے اسے کچھ ہو جاتا تو اس بیوہ ماں کا کیا ہوتا جس کا وہ اکیلا سہارا تھا اور جس نے دکھ سہ کر اس کی پرورش کی تھی اور جس کو مخص میری وجہ سے نظر انداز کر رہا تھا۔ لگتا ہے آج آپ نے کچن کی صفائی بھی نہیں کی۔ شاداب کچن کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ شاید اکیلا بیٹھا نہ گیا تھا وہ، بس میں مارے شرمندگی کو کوئی وضاحت نہ کر سکی۔ ارے آپ نے بتایا تو تھا کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، لائیے میں آپ کے برتن ہی صاف کر دوں۔ اس نے سنک کے آگے کھڑے ہو کر نل کھولتے ہوئے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی قندیلیں روشن تھیں۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے اس کی نگاہیں میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ارے تم رہنے دو، میں نے انڈے کا میزہ فرائی پین میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں رہنے دوں؟ شاداب نے پوچھا۔ اب تم کیا برتن صاف کرتے اچھے لگو گے؟ میں نے آملیٹ کو پلیٹ پلٹتے کہا۔ اچھا تو آپ اس خیال میں روک رہے ہیں کہ میں مرد ہوں اور یہ کام عورت کا ہے، یعنی مرد کا کمانا اور عورت کا؟ وہ ہنسا اپنے اندر کی پوری خوشی کے ساتھ۔ اب باتیں ختم، تم کھانا کھاؤ، تب تک میں برتن صاف کر لوں گی۔ میں نے آملیٹ پلیٹ میں نکالتے اس کو دیکھا جس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور میں نہ جانے کیوں ضبط کر رہی تھی لیکن اندر ہی اندر گھبرائے جا رہی تھی۔ نہیں، اب آپ میرے ساتھ اندر چلیں، کھانا میں اندر چل کر کھاؤں گا، ویسے بھی برتن اب صبح ہی صاف کیجیے گا، آدھی رات کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ہاتھ دھونے کے بعد نل بند کیا اور ٹرے اٹھاتے ہوئے بولا۔ پانی کی بوتل فریج میں سے لے آئیں، آج کل فریج میں کہاں رکھتے ہیں پانی، باہر ہی جم جاتا ہے۔ کہتے ہوئے میں نے بوتل اٹھائی اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اندر لائے اور شاداب ٹرے لے کر بستر پر بیٹھ گیا۔ بوٹ اس نے پاؤں کی مدد سے ہی اتار دیے تھے۔ وہ کھانا کھاتا رہا اور میں سوچتی رہی اس مسئلے کا حل جو شاداب کی آمد سے پیدا ہوا تھا، مگر فی الحال کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ جبکہ وہ بڑے اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے اپنے والے کپ میں فلاسک سے چائے ڈال کر اس کو دی اور خود ٹرے اٹھا کر باہر جانے لگی تو شاداب نے کہا، یہیں رکھ دیجیے، صبح دیکھی جائے گی۔ میں نے ٹرے ایک سائڈ پر رکھ دی۔ ادھر شاداب نے چائے پی کر فلاسک کے قریب کپ رکھا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، آپ وہاں سردی میں کیوں بیٹھی ہیں، یہاں بستر میں آ جائیں۔ اس نے لحاف اٹھاتے ہوئے مجھے دیکھا۔ نہ جانے کیوں میں سرخ پڑ گئی، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں آخر اتنی نرم کیوں ہو رہی ہوں۔ او اچھا، آپ میری وجہ سے اپنے بستر میں آنا نہیں چاہتی، اس لیے۔ اس نے رک کر بغور میرے چہرے کو دیکھا اور پھر کہا، چلیے میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ ارے لیکن ہیٹر تو آن کیجیے، دیکھیے تو صحیح کتنی سردی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ہیٹر تو خراب ہے، بہت دنوں سے میں سوچ رہی ہوں کسی کو گھر بلا کر دکھاؤں یا خود کسی دکان پر لے جاؤں، مگر وقت نہ ملا۔ میں جھمک کر بولی۔ شاداب گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، دیکھو شاداب، تم اسی بستر میں لیٹ جاؤ اور آپ۔ شاداب ایک بار پھر میرے روبرو آن کھڑا ہوا۔ میں اپنی دوست کے کمرے میں لیٹ جاتی ہوں، میں نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں کیوں نہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہتی بھی تو کیا اس ضدی سے جو اپنی من مانی کرنے کے موڈ میں تھا۔ دیکھیے یہاں صوفہ بھی ہے، میں صوفے پر لیٹ جاؤں گا اور آپ اپنے بستر پر آرام کیجیے گا۔ وہ مجھے روکنے پر بضد تھا۔ ارے بھائی، جب دوسرا کمرہ ہے تو پھر تمہیں بے آرامی سے سونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کچھ بیزاری سے کہا۔ وہ مان جو نہیں رہا تھا آج میری کسی بات کو۔ میری بے آرامی کے خیال سے کہہ رہی ہیں یا اپنی بے اعتباری سے؟ اس نے ہنس کر کہا۔ کیسی بے اعتباری؟ میں نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ شاداب کی آنکھوں میں شکوہ مچل گیا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ تو آپ خود سے پوچھیں، ویسے کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ رکا، پھر شوخی سے کہا، ارے جناب، اگر میں نے 12 سال انتظار کیا تو مزید چند راتیں انتظار کرنے کی طاقت ہے مجھ میں۔ فضول باتیں مت کہو، میں نے سخت لہجے میں کہا تو شاداب نے گھور کر مجھے دیکھا۔ یہ فضول باتیں ہیں؟ نہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ میں نے لہجے کی سختی برقرار رکھی کہ وہ مزید نہ پھیل جائے۔ آپ واقعی بڑی ظالم ہیں، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، یعنی وہ سنبھل گیا تھا۔ میں کیا کہوں، تم اس کو بھول کر سونے کی تیاری کرو، بلکہ سو جاؤ، میں نے پھر اسی لہجے میں کہا۔ سو جاؤں؟ شاداب نے حیرت سے میرے الفاظ دہرائے۔ ہاں، کیونکہ رات بہت بیت چکی ہے اور پھر تمہیں تھکن بھی ہو گئی ہوگی۔
میں نے کمزور سا جواب تلاش کیا، مگر اس کے پاس میرے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ میں نے ہی وقت ضائع کیا تھا، اس کے سوالوں کو جانتے ہوئے بھی جواب نہ سوچ سکی تھی۔ تھکن تو آپ کو دیکھتے ہی جاتی رہی، شاداب نے آہستہ سے کہا۔ پھر بھی سونے کی کوشش کرو۔ میں جھنجھلا گئی۔ حد ہوتی ہے ضد پنی کی۔ نہیں، اتنے سال میں نے اس رات کا انتظار سونے کے لیے تو نہیں کیا تھا، شاداب نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ میں نرم ہوتے ہوئے پھر سخت ہو گئی۔ مطلب وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں، وہ مسکرایا شرارت بھرے انداز میں، بچوں کی طرح۔ شاداب، میں نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی حاضر ہوں، وہ میرے غصے سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، مگر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ مطلب یہ کہ آج کی رات سونے والی رات نہیں ہے، آج کی رات نیند کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ کیا آپ کو نیند آئے گی؟ میں چپ رہی تو شاداب نے پھر سے کہا۔ آپ کو کیا معلوم، اس ایک رات کے انتظار میں نہ جانے میں نے کتنی راتیں جا کر گزاری ہیں، کتنے دن بے چین گزرے ہیں انتظار میں۔ بیتے ان سالوں کے ایک ایک لمحے کی اذیت مجھے ایک ایک صدی جتنی محسوس ہوئی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ انتظار کبھی ختم بھی ہوگا یا میں ہی ختم ہو جاؤں گا۔ آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے انتظار میں۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ میں جن باتوں سے بچنا چاہتی تھی وہ انہی کی طرف آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اب مزید ضبط کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ نہیں جانتی میں بےتابیوں کی، میری بے قراریوں کو، کاش آپ میری کیفیت کو سمجھ سکتی۔ میں اگر آج اس طوفانی موسم کی پرواہ کیے بغیر آیا ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے اب آپ سے ایک لمحہ کی دوری بھی قبول اور منظور نہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے رکا، مجھے دیکھا اور کہا، ارے آپ کیوں کھڑی ہیں؟ پلیز بیٹھیے نا، آج کی رات ہم باتیں کریں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لینا چاہا، میں نے تڑپ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اب سو جاؤ شاداب، پلیز، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ بھی تو مجھے پریشان کرتی ہیں، آخر آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ آج مجھے نیند نہیں آئے گی، میرا یقین کریں، آج تو میں آپ سے باتیں کروں گا، بہت ساری باتیں، وہ باتیں جن کو کہنے کی کبھی آپ نے اجازت نہیں دی اور نہ کبھی میں خود آپ سے کہہ سکا، نہ جانے کیسے جھجک چی، جو دل کا حال میں پوری طرح کھول کر آپ کے سامنے نہ رکھ سکا، لیکن آج اب آپ مجھے نہیں روک سکتی اور نہ ہی اب آپ کے کہنے پر میں رکوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا تھا، میں گھبرا گئی۔ انہی باتوں سے بچنے کے لیے ہی تو میں نے اسے سونے کا مشورہ دے رہی تھی۔ میں ابھی باتیں سننا ہی نہیں چاہتی تھی جن کا جواب میں نے ابھی سوچا ہی نہیں تھا، مگر اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ مجھے آج سونے نہیں دے گا۔ آج وہ میری کوئی بات نہیں مان رہا تھا کیونکہ وہ ہر بات کا جواب سوچ کر آیا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے کمرے سے باہر ہرگز نہیں جانے دے گا، مگر کمرے میں رکنا بھی اچھی بات نہ تھی۔ اب کھڑی سوچ ہی رہی تھی۔ بیٹھیے نا، شاداب نے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ میں سمجھ گئی وہ کسی صورت مجھے معاف نہیں کرے گا، آج مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا ہی ہوگا، مگر میں بیٹھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے سوچتی رہی اور بہت سوچ کر ایک ترکیب ذہن میں آئی، اس کے علاوہ وہ اور کوئی بات نہیں مان سکتا تھا۔ سو میں نے کہا، شاداب، باقی باتیں صبح ہوگی، کالج بند ہے، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ مگر ابھی کیوں نہیں؟ شاداب نے میری بات کاٹی۔ اگر مگر کچھ نہیں، جذباتی مت بنو، اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاگنا میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا، اب تو سخت سردی بھی محسوس ہونے لگی ہے، اس لیے میں آرام کرنا چاہتی ہوں، اگر مزید جاگی نا تو بیمار پڑ جاؤں گی۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے باہر نکل آئی۔ اپنی دوست کے کمرے میں داخل ہو کر میں نے نہ صرف دروازہ بند کیا بلکہ لاک بھی لگا دیا تھا اور بستر ٹھیک کر کے لیٹ گئی اور اچھی طرح لحاف اوڑھ لیا۔ بہت دیر بستر سے باہر رہنے پر اب حقیقت میں بہت سردی لگ رہی تھی، بلکہ باقاعدہ کانپ بھی رہی تھی۔ جب کسی طرح بھی سردی کم ہونے میں نہ آئی تو میں نے اٹھ کر ضیا کا ہیٹر آن کیا، پھر احتیاط تھوڑی سی کھڑکی کھول کر بستر میں گھس گئی اور سونے کی کوشش شروع کر دی، مگر نیند آنکھوں سے بہت دور تھی، اتنی دور جتنی دور میرے سارے پیارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب میں تھی یا میری تنہائی، اور اس تنہائی کا حصے دار بننے آج میجر شاداب خان افریدی آ گیا تھا۔ وہ میرے سارے وعدے کے مطابق میری شرائط پوری کرنے کے بعد آیا تھا، اور اب میں سوچ ہی رہی تھی، رات تو ٹل گئی مگر صبح تو پھر آنی ہی ہے، شاداب کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ شاداب کی محبت اور چاہت سے لبریز دل ایک بار پھر کیسے توڑوں گی میں؟